اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے شہر مدین کا رخ کیا تو کہا مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا سفر مصر سے نکلے ہیں، اور جب فرعون اور اس کے دربار میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بغیر کسی ارادے کے وہاں سے نکلے ایک شخص کے کہنے پر، اور پھر اس وقت ان کے پاس کسی قسم کی کوئی تیاری بھی نہیں تھی اور ذہن میں کسی قسم کا کوئی منصوبہ بھی نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ دعا کی کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا گھوڑے پر جو راستے کی نشاندہی کی مدین کی طرف، اور پھر وہاں پر وہ چلے گئے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَوَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ اور جب وہ شہر مدین کے ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے علاوہ انہوں نے دو عورتوں کو بھی دیکھا کہ ایک طرف کھڑی ہوئی اپنی بکریوں کو پانی پینے سے روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگی کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک کہ یہ چرواہے یہاں سے چلے نہ جائیں، اور ہمارے باپ بہت زیادہ بوڑھے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ بہت سے چرواہے اپنے مویشیوں، جانوروں اور بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن وہاں پر دو عورتیں بھی ہیں جو الگ سے کھڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر رحم کھا کر پوچھا کیا ماجرا ہے، آخر کیوں تم ایسا اس طریقے سے الگ کھڑی ہوئی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم جو ہے مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے دور رہتے ہیں، کہیں اختلاط نہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ پانی پلانے کے بعد ہی ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اور پھر اس وجہ سے بھی ہم باہر نکلے ہیں کہ ہمارے باپ ضعیف ہیں اور کمزور ہیں اور بوڑھے ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّي إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِن خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ لہٰذا یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے، پھر کہا کہ اے میرے پروردگار، آپ میرے لیے جو بھی بھلائی نازل فرمائیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ وہ لڑکیوں کی بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ہوتا یہ تھا کہ وہ جو چرواہے تھے وہ اپنی بکریوں کو پانی پلاتے، اور پانی پلانے کے بعد ایک بڑا ڈھکن کنویں کے اوپر رکھ کر چلے جاتے، اور بچا کھوچا جو پانی ہوتا تو یہ بیچاری عورتیں اپنے جانوروں کو اسی میں سے پلا لیتی تھیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈھکن کو اٹھا دیا۔ وہ ڈھکن اتنا وزنی تھا کہ 10 لوگ مل کر اس کو اٹھاتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ جو ہے اس کو اٹھا لیا، اور پھر ان کے مویشیوں کو، لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلایا، اور پھر پانی پلانے کے بعد ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی، کیونکہ وہ بہت دور کا سفر کر کے آ رہے تھے۔ شہر مصر سے مدین کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 8 منزل کا فاصلہ بتایا جاتا ہے، مسافت اس کی، اور پھر چونکہ جو ہے وہ کسی قسم کے کوئی انہیں پہلے سے پلاننگ نہیں تھی ذہن میں، اور کہاں جانا ہے معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے جو ہے کسی قسم کی کوئی تیاری بھی نہیں تھی، ساتھ میں توشہ بھی نہیں تھا۔ اور بتایا جاتا ہے روایتوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ راستے کا جو سفر طے کیا مصر سے مدین تک کا، درختوں کے پتے کھا کھا کر انہوں نے گزارے تھے، تو اس وجہ سے وہ بڑے نڈھال ہو گئے تھے سفر کی تھکان اور بھوک کی وجہ سے۔ تو آ کر درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے پاس آپ جو کچھ بھی بھیجیں گے میں اس کے لیے جو ہے آپ کا محتاج ہوں۔ اور پھر خیر کا ایک لفظ آیا ہے، خیر اس میں جو ہے بعض دفعہ کھانے کے لیے بھی آتا ہے، رزق کے لیے، اور مال کے لیے بھی خیر آتا ہے، اور امور خیر جو عبادت ہے اس کے لیے بھی آتا ہے، اور قوت اور طاقت اور توانائی کے لیے بھی جو ہے خیر آتا ہے۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ اور کچھ دیر بعد ان دونوں میں سے ایک شرمائی ہوئی،
موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد بزرگوار آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس خدمت کا کچھ بدل کریں جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلانے کے سلسلے میں انجام دی ہے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ تم اب ظالم قوم سے بچ نکلے ہو۔ پھر ہوا یہ کہ آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں عورتوں میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہا کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا تذکرہ خصوصی طور پر اس لیے کیا ہے کہ عورت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم و حیا اس کا زیور ہے، اور جو ہے جس کے پاس شرم و حیا نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ کوئی اگر بے حیا ہو جائے تو پھر جو چاہے کرے، اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں، کوئی قانون نہیں۔ شرم و حیا ہر دو مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، لیکن عورت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ عورت کے لیے اس کا زیور ہے شرم و حیا۔ تو اس طریقے سے وہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور آ کر یہ کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو محنت کی ہے ہمارے لیے، ہمارے مویشیوں کو پانی پلایا ہے، اس کے صلے میں آپ کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں، اس کی اجرت۔ فلما جاءه وقص علیہ القصص، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس شخص کے پاس، اس شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کون تھا ان لڑکیوں کا والد، حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جن کو جو ہے مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، وہ وہی حضرت تھے۔ تو ان کے پاس جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا واقعہ بیان کیا، ساری تفصیل بیان کی، تو انہوں نے کہا کہ اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ ظالم قوم سے بہت دور نکل آئے ہیں، یہ علاقہ فرعون کے حدود سے باہر آتا ہے۔ قالت احداهما یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین، پھر ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا ابا جان آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے، جس کسی کو بھی آپ نوکر رکھیں بہترین شخص تو وہی ہو سکتا ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ اور پھر جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو اس میں سے ایک لڑکی نے اپنے والد سے کہا کہ آپ ان کو بہتر ہے کہ اپنے پاس ملازم رکھ لیجئے، کیونکہ ملازم میں جو ہے ملازمت کے لیے دو خصوصیت ہونی چاہیے، وہ اس میں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جو ہے تندرست اور توانا ہونا چاہیے، اور دوسرا امانت دار ہونا چاہیے۔ قوی اور تندرست اور توانا ہو تو کام صحیح کر سکے گا، بیمار اور کاہل قسم کا انسان، کمزور قسم کا انسان کچھ بھی کام نہیں کر سکتا۔ اور پھر دوسری اس کی سب سے بڑی خصوصیت ملازمت کے لیے یہ ہے کہ امانت داری اور دیانت داری، لیکن آج کل ملازمتوں کے سلسلے میں یہ باتوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ کام کے قابل ہے یا نہیں، ڈگریاں ہیں یا نہیں ہیں، کام کی نوعیت اور اس کا تجربہ ہے یا نہیں ہے، لیکن امانت داری کو نہیں دیکھا جاتا۔ اگر امانت داری انسان کے پاس نہیں رہے گی تو وہ جو ہے خائن ہوگا اور پھر کہیں نہ کہیں جو ہے ڈبائے گا ہی اور کہیں نہ کہیں غبن کرے گا۔ تو اس طریقے سے دو خصوصیتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس میں خصوصی طور پر۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا تم سے نکاح کر دوں، اس اقرار پر کہ 8 سال تک تم میری خدمت کرو گے، اور اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، اور میں تم پر کسی قسم کا بار ڈالنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ تم مجھ کو خوش معاملہ پاؤ گے۔ اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں، اس شرط پر، اس اقرار پر کہ 8 سال تک تم میری خدمت کرو گے تو میں تم کو جو ہے اپنی لڑکی دے دوں گا، اور پھر اگر تم 8 کے بجائے 10 سال کر دو تو یہ اختیاری معاملہ ہے، تمہارے اوپر ہے، تم خوشی سے چاہو تو یہ کر سکتے ہو، میں تم پر کسی قسم کی کوئی زبردستی، جبر اور دباؤ ڈالنا نہیں چاہتا، اور پھر انشاءاللہ تم مجھ کو اچھا اور خوش معاملہ اور نیک انسان ہی پاؤ گے۔ قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ موسیٰ علیہ السلام رضامند ہو گئے، کہا ایک معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان طے پا چکا، ان دونوں مدتوں میں سے میں جس مدت کو بھی چاہوں پوری کروں مجھے اختیار ہے، پھر اس کے بعد مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہونی چاہیے، اور جو کچھ ہم معاہدہ کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس معاملے کو پسند کیا اور قبول کیا اور راضی ہو گئے، اور کہا کہ دونوں میں سے میں کسی ایک پر
جو ہے قائم رہوں گا، میرے لیے کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، اور پھر یہ معاملہ اور معاہدہ جو ہو رہا ہے اس پر اللہ گواہ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری گواہ بنیں گے اور معاہدے پر۔ اس طریقے سے یہ واقعہ پورا ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں جو قصے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ اس کو مزے لے کر سنا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو واقعات بیان کرتے ہیں اس میں بے شمار عبرت کے اور نصیحت کے پہلو ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو غور و فکر اگر کرنے والوں کے لیے بے شمار نصیحت کے پہلو، اس لیے بار بار قرآن تدبر اور تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کہا گیا ہے ایک موقع پر، یعنی کیا تم لوگ جو ہے وہ لوگ کیوں اس پر غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر قفل پڑا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن میں غور و فکر کریں، تو غور و فکر کریں گے تو اس واقعے میں بھی بہت سے آپ کو جو ہے نصیحت کے پہلو مل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جو ضعیف اور کمزور ہیں ان کی مدد کرنا چاہیے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ضعیفوں اور کمزوروں کی مدد یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس میں نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ کسی عورت سے، اجنبی عورت سے بھی جو ہے وقت بوقت ضرورت بات کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے بات ہی نہیں کی جا سکتی، بات کی جا سکتی ہے، لیکن فتنے کا اندیشہ نہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ اپنی کسی بھی حاجت کے موقع پر اللہ ہی سے رجوع ہونا چاہیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ بار بار جب بھی ضرورت پڑ رہی ہے، جب بھی کوئی پریشانی اور مشکل آ رہی ہے، وہ اللہ سے رجوع ہو رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، روزی مانگ رہے ہیں، سب کچھ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اور جو ہے اور ایک اس میں پہلو یہ ہے کہ جو مہر کا معاملہ اس میں جو طے پایا کہ 8 سال کی خدمت کرنے کے بعد جو ہے میں تم کو اپنی لڑکی نکاح میں دے دوں گا، تو یہ دوسری شریعتوں میں یہ بات جائز تھی کہ کسی خدمت کے معاوضے میں جو ہے مہر دیا جا سکتا تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ زوجہ کا خدمت یا اور کسی اور کی خدمت کے سلسلے میں جو ہے مہر کو مقرر نہیں کیا جا سکتا، یعنی مہر جو ہے خدمت کا صلہ نہیں بن سکتا۔ امت محمدیہ میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، کیونکہ اس آیت کے پڑھنے سے لوگوں میں یہ مغالطہ نہ ہو کہ کوئی خدمت کر دینے سے ہمارا مہر ادا ہو جائے گا اور اس قسم کا کوئی مہر ہم جو ہے طے کر سکتے ہیں۔ نہیں، امت محمدیہ میں یہ طے نہیں کیا جا سکتا۔ اور ملازمت کے سلسلے میں جو بات آئی ہے کہ ملازم رکھنے سے پہلے 2 باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ قوی اور تندرست اور توانا ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ہے اس میں امانت داری کا پہلو ہونا چاہیے۔ اور عورت کے لیے شرم و حیا کا تذکرہ جو اس میں آیا ہے، اس میں نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ عورت کے لیے شرم و حیا بہت ضروری ہے، اور جو ہے یہ ہر دو کے لیے ضروری ہے، لیکن انہیں بے باکی اور بے حجابانہ طور پر عورتیں باہر نکلنا اور لوگوں سے ملنا جھلنا اور اختلاط، یہ جو ہے بالکل معیوب ہے، اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے عورتوں کو جو ہے اس میں جو بات جو آئی ہے کہ وہ عورتوں کے پردے کے احکامات اس وقت تک نہیں آئے تھے، اس وجہ سے وہ باہر آئی تھی، لیکن اس وقت بھی جو ہے معیوب سمجھا جاتا تھا عورتوں کا باہر نکلنا، اس لیے انہوں نے جو ہے اس بات کی وضاحت کی کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، اس لیے باہر نہیں آ سکتے، اس وجہ سے ہم لوگوں کو جو ہے باہر آ کر ان مویشیوں کو پانی پلانا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے عورتوں کو جو ہے بلا وجہ کے فضول باہر نکلنا نہیں چاہیے، جب کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے تو نکل سکتی ہیں، لیکن شرم و حیا کا لحاظ ہمیشہ ہونا چاہیے اور حجاب کا جو ہے لحاظ کرتے ہوئے باہر نکلنا چاہیے۔ یہ کچھ جو ہے نصیحت کے پہلو تھے اس میں، ان واقعات میں ہمیشہ اگر آپ غور و فکر کریں گے تو جو ہے نصیحت اور عبرت کے پہلو جو ہے آپ کو سارے واقعات میں ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کی تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کے دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہزاروں سالوں پرانے واقعات کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آنکھوں دیکھا حال کی طرح بیان کر رہے ہیں، اور پھر دوسری قوموں نے جو نبیوں کی تکذیب کی تھی تو نبیوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ان پر کیسا عذاب آیا تھا، ایسا ہی عذاب تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے کہ تم اگر جو ہے نبی کی تکذیب کریں گے اور ان کی بات کو نہیں مانیں گے اور ان کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے تو انہیں بالکل ایسا ہی واقعہ جو ہے تمہارے اوپر بھی پیش آ سکتا ہے۔ یہ بھی جو ہے عبرت اور نصیحت کا پہلو ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔